لیکن یہ امتی اپنے نبی کی سنتوں کو بھول جائے، یہ امتی اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول جائے، یہ امتی اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو بھول جائے۔ ذرا غور کریں، کیا اس شخص کو ڈر نہیں لگتا جب یہ جا کر نائی کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ اس طرح پھیر دے، اور یہ نائی داڑھی پہ اس طرح پھیر دیتا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیسا امتی ہے، اور تجھے کیسی محبت ہے مصطفیٰ سے، تو داڑھی منڈوا کر یہ نبی کی سنت کو نالی میں بہا دیتا ہے، تو کیسا امتی ہے؟ وہ ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت صاحب ہم ایک محفل میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک نعت خواں جو ہے بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے جستجو کے ساتھ نعت رسول مقبول پڑھ رہا ہے۔ کوئی 1.5 2 گھنٹہ اس نے نعت پڑھی بغیر مائک کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا واہ بھائی واہ، آج تو بڑا کرم ہو گیا، ماشاءاللہ، کیا کون سی بیٹری لگائی تھی بھائی، اتنی دیر تک ماشاءاللہ چلتے رہے بغیر مائک کے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ میری کوئی اس میں کرامت نہیں ہے، یہ تو سرکار کا کرم ہے۔ چلو اچھی بات ہے، ہر اچھائی کو بڑوں کی طرف منسوب کرنا چاہیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2 گھنٹے بغیر مائک کے نعت پڑھ رہا ہے، یہ سرکار کا کرم ہے نعت پڑھنے میں، تو کیا سارا کرم تیرا گلے پر پڑتا ہے؟ داڑھی تیری ابھی تک کیوں نہیں بڑی سرکار کے کرم سے؟ ذرا غور کر، کیسا نعت خواں ہے، اسے سوچنا چاہیے نا۔ میں حضور کا امتی، میں حضور کا ثنا خواں، میں حضور کی نعت پڑھ کر آنسو بہانے والا، تو یہ داڑھی کے اوپر بلیڈ کیسے پہنچتا ہے تیرا؟ غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر۔ نعت خواں جو واقعی خشوع اور خضوع کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہم نعت خوانوں سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے نعت خوانوں کو، لیکن یہ درد دل ہے کہ نعت خوانوں کو تھوڑا اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ خدا را کم سے کم اپنا حلیہ تو مذہبی بنائے نا۔ پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گلے تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت روایت میں آتا ہے جہنم کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا، جہنم جب چنگاڑے گا سارے اہل محشر دیکھ کر گھبرائے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور نبی پکا جنتی ہے، 100% جنتی ہے، 100% جنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر بھی حضرت عیسیٰ کے خوف کا یہ عالم ہے، وہ ہوگا کہ جہنم کو دیکھ کر کہیں گے یا اللہ، یہ عیسیٰ آج کے دن تیری بارگاہ میں اپنی ذات کا سوالی ہے، اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا۔ ذرا غور کرے، یہ خوفناک، یہ دل ہلا دینے والا منظر قیامت کے میدان میں جب کوئی سننے والا نہ ہوگا، امتیں پریشان ہوگی، حساب و کتاب شروع نہیں ہوتا، کبھی جائے گا حضرت آدم کی بارگاہ میں، اے آدم، آپ ابو البشر ہے، ساری انسانیت کے باپ آپ ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حساب و کتاب شروع نہیں ہوتا۔ حضرت آدم کہتے ہیں نہیں نہیں، اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی جائیں گے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں، اے موسیٰ، آپ تو کلیم اللہ ہے نا، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے نہیں نہیں، اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ کہیں اور چلے جاؤ۔ اے عیسیٰ، آپ روح اللہ ہے، آپ دعا کرتے ہیں، کہیں گے نہیں نہیں، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک کے بعد ایک یا کے بعد دیگر جاتے رہیں گے، کہیں سنوائی نہیں ہوگی۔ آخر میں آئیں گے امام الانبیاء کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محشر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، یا رسول اللہ کچھ تو کیجیے۔ کفار بھی پریشان ہوں گے، روایت میں آیا کفار کہتے ہوں گے ہمیں کاٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہ انتظار کی گھڑیاں برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب پریشان ہیں، سارے انبیاء کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ